کیپٹل ٹائمز کی ایک اور ایپیسوڈ میں محسن اعجاز اور ایاز اکبر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس وقت ملک میں جاری نئے صوبوں اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جو بحث ہے وہ کافی زیادہ چل رہی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے جس طریقے سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور نئے صوبے بننے چاہیے, تو اس حوالے سے ایاز اکبر صاحب کے پاس آج بڑی دلچسپ ایک خبر ہے. اور خبر کا میں تھوڑا سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو نئے فیڈریٹنگ یونٹس بنیں گے وہ تقریباً 33 ان کی تعداد ہوگی. پنجاب میں 10, اسی طرح سندھ میں 7, کے پی میں بھی 7 اور بلوچستان میں بھی بن رہے ہیں. پھر اسلام آباد ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہوگا. ٹوٹل 33 بن رہے ہیں. ایاز اکبر صاحب سے اس خبر کی تفصیلات لیں گے, ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا پروپوزڈ جو ہے وہ اس وقت تک جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے کل کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونی ہے, اور اس کیس کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے ایک رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا اور تمام تر انہیں سہولیات بھی دی گئی ہیں. کافی لمبی چوڑی رپورٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ ان کے پاس 7 جو سیلز پر مشتمل ایک پورا بلاک ان کے پاس ہے جس میں وہ چہل قدمی بھی کرتے ہیں. ایک مشکتی بھی انہیں ملا ہوا ہے جو انہیں 3 وقت کھانا دیتا ہے. اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے. ایاز اکبر صاحب تھینک یو ویری مچ. ذرا تفصیلات بتائیں, ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ صوبوں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا کیا بن رہا ہے, تو کیا آپ کے پاس جو پروپوز ڈرافٹ آپ کے پاس ہے ایکسکلوزیولی اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, کتنے بن رہے ہیں پنجاب میں, اور کون کون سے جو ہیں وہ یہ فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے؟ دیکھیں, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ہمارے ویورز کو السلام علیکم. محسن, یہ جو جس طریقے سے یہ بحث چلی اس محسن نقوی صاحب کی جو بیان تھا یا خطاب تھا, اس کے بعد پھر ہم نے بھی اس پہ ڈیٹیل بات کی, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, یہ تو چلو ایک دوسری بات ہے. اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹیل آئی ہے, ایک پرپوزڈ ایک مجوزہ ایک پلان ہے جس کو شاید پریزنٹیشن کہیں دی گئی ہے کسی آئی ایپس کو, اور موسٹ پرابلی میرے مطلب خبر کے مطابق یہ وہ پرپوز پلان ہے جو محسن نقوی صاحب کو پیش کیا گیا ہے. اس کی روشنی میں محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ اس تمام چیز کو بیان کیا کہ اچھا یہ پہلے کا ہے, یہ پہلے کا ہے, یہ اب نہیں آیا, یہ پہلے کا ہے. یہ وہ گو تھرو کر کے اس کے بعد ان کے ذہن کے اندر وہ چیزیں آئی ہوئی. اور سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں پنجاب سے شروع کریں. پنجاب میں دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل دیکھیں 10 یونٹس ہمارے پاس اس وقت آپ کو 4 صوبے ہیں اور 2 یونٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی صوبے پراپر ہیں اور ایک ایڈمنسٹریٹولی آپ کو پتہ ہے کہ جے بی اور آزاد کشمیر ایک ہمارے پاس یونٹ ہی ہے, وہ بھی ایک. تو ابھی جو پروپوز پلان یہ ہے کہ جو یونٹس بنائے جا رہے ہیں وہ تقریباً ٹوٹل 33 ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ چاروں اسلام آباد کے علاوہ 32 ہوں گے. اسلام آباد کے علاوہ 32 ہوں گے. ٹھیک ہے. پنجاب میں کون؟ پنجاب میں 10 ہیں, 7 سندھ میں ہوں گے, 7 خیبر پختونخوا میں ہوں گے, 8 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 33. ٹھیک ہے. پنجاب میں کون کون سے؟ پنجاب میں میں بتاتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ ذرا تھوڑی سی ہم نے کیونکہ اس کو چوری کیا ہے قسم کا تو وہ اتنی کوالٹی میں نہیں ہے. یہ لاہور ہے, لاہور کو ایک لاہور میں پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں. جی یہاں سے تو پڑھا جائے گا. لاہور ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, باولپور ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, گجرانوالہ ہے, راولپنڈی ہے, سرگودا ہے, سائی وال ہے اور گجرات ہے. اس میں پھر وہ ڈیٹیل آگے دی ہوئی ہے کہ لاہور میں کون کون سے شہر ہوں گے, جیسے لاہور میں قصور ہے, شیخ پورہ, ننکانہ صاحب, ٹھیک ہے. اس طرح فیصل آباد میں جنگ ہے, چنیوٹ ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, ملتان کے اندر سارا نا, اور باولپور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ آگے جو بھاولپور, بھاول نگر رحیم یار خان ہے, پھر ڈیرہ غازی خان میں اسی طرح ڈی جی خان ہے, اور لیا ہے, مظفر گڑھ ہے, گجرانوالہ میں پھر گجرانوالہ آ جاتا ہے, اور نارووال ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ ہے, راولپنڈی میں راولپنڈی, جیلم, چکوال اور اٹک. یہ جس طرح ڈویژن ہے, ڈویژن ہے, ٹھیک ہے. اور خیبر پختونخوا میں آتے ہیں تو وہاں پہ 7 ہیں, اس میں پشاور ہے, ملکنڈ ہے, مردان ہے, کوہاٹ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, بنو ہے. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ ڈویژنز بنائے ہوئے ہیں, یہ 7 ہیں. پھر اس طریقے سے اگر آپ آتے ہیں تو سندھ موسٹ انٹرسٹنگ. جی اس کا بتائیں ہمیں. جی اس میں کراچی ہے, حیدرآباد ہے, لڑکانہ ہے, سکھر ہے, شہید بے نظیر آباد یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, نواب شاہ جو ہے, جو نیا نام ہے اس کا, میرپور خاص ہے, اور بمبور ہے, بمبور, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بلوچستان میں کوئٹہ ہے, کلات ہے, سبی ہے, اور اس طریقے سے باقی نام ہے. تو یہ ایک پرپوز پلان ہے محسن, اس کو حتمی نہیں ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. یہ زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں اور یہ کم بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب
بال جو ہے وہ کورٹ کے اندر آ چکی ہے. کس کی کورٹ میں؟ سب کی کورٹ کے اندر, یعنی گراؤنڈ کے اندر بال آ گئی. کورٹ سے مراد ہے کہ گراؤنڈ کے اندر آ گئی ہے. اب ہاکی کا میچ ہو رہا ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ ہوتا ہے, کلیم اللہ سے سلیم اللہ ہوتا ہے, یا قاضی محیب کے پاس بال جاتی ہے. اب یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, کمنٹری پہ لے چلتا ہوں, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کلیم اللہ سے سلیم اللہ, یہ ہوتا تھا شہباز سینئر پڑھ رہے ہیں, اور ایک ساتھ کمنٹیٹر اس زمانے میں کہا کرتے تھے لیٹس سے کہ جی ایاز اکبر اور محسن اعجاز کے پاس بال. ہاں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اور فہیم اختر ساتھ. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ کون ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا, وہ اس وقت پی ٹی آئی ساتھ ساتھ ہے خاموشی سے. لیکن لڑائی جو ہے نا اس وقت وہ 3 ہے اس میں اندر. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو پلر ہے ہمارا, 2 ہماری جو ہے نا وہ پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت اس گیم کے اندر ان ہے, جو ساتھ ساتھ ہے نا. بال ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ سب کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. وہ جب ایک پارٹی بال لے کے جاتی ہے تو وہ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ نے وہ دیکھا ٹک ٹاک میں ایک بندہ بوریاں اتار رہا ہوتا ہے ٹرک سے, بندے اتار رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ ویسے ہی جاتا ہے پھر اس کے ساتھ واپس آتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا وہ رول ہے اس وقت. تو اس وقت جو ہے نا وہ اب جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ اب اگلا الیکشن اسی یونٹس کی بیس پہ ہوگا. یاد ہے کل بھی ہم نے اس پہ بات کی. اب آپ اس کے بعد ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکے ہیں. اب ایوری ون از ٹاکنگ, ہر جگہ سے یہ بات ہو رہی ہے. اس لیے یہ نیریٹو پکا ہو گیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہمارا ایک نیریٹو یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے, ابھی تک ہم نے بیان بھی کیا کہ نون کو اس پہ اتنا اعتراض نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے رات کو کیا ہوا؟ سینیٹر طلعت صاحب کا نام آپ جانتے ہیں, انہوں نے بڑی گیدرنگ کی. ٹھیک ہے, گیدرنگ ہے ہزارے صوبے کے علاوہ, اور آپ کا فیڈرل منسٹر سردار یوسف بیٹھ کے بریفنگ دے رہا ہے. ان کو تعلق بھی اسی علاقے سے, ہزارہ سے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیزیں اب پھیل چکی ہے. اچھا, میجورٹی آف ایاز صاحب, آپ کی بھی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی, پورا دن آپ لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, لوگوں کی غمی خوشی میں بھی شریک ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے, اور کوریج کے لیے بھی فیلڈ میں بھی لوگوں سے رابطے رہتے ہیں. میری جو بات ہوئی لوگوں سے, مجھے تو کوئی 80-90% لوگ نا وہ حامی نظر آئے کہ یار بننے چاہیے. آپ کا کیا سروے ہے ابھی تک جو لوگوں سے آپ کی ملاقات؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس لیے میرے اور آپ بشمول, مجھے نہیں پتا آپ کی رائے کیا ہے, لیکن میں یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے. دیکھیں, ہمیشہ ہم اس چیز کے مطلب فالوور بھی رہے, یا ہم اس چیز کے فیور میں رہے کہ گورننس اور یہ انتظامات یہ بہتر طریقے سے چلانے چاہیے, ہونے چاہیے. بالکل. اس کے لیے آپ کو چیزوں کو پھیلانا پڑے گا, یعنی ڈیوٹیز دینی پڑیں گی. ابھی میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمیں ایک کام ملا ہے, مجھے کام باس کی طرف سے ملا کہ یار تم نا یہ پورا مجھے پروجیکٹ بنا کے دو, کوئی بھی پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں اکیلا بناؤں گا تو شاید ہو سکتا ہے مجھے, ایک تو میں اس کو اس طریقے سے پرفیکشن سے بنا نہیں سکتا, ٹائم زیادہ لگے گا, میں زیادہ اس کے اوپر ایفرٹ کروں گا, پتہ نہیں اچھا ہوتا نہیں. وہی ہم 4 لوگ, یعنی میں, آپ اور یہ 2 ہمارے جو کیمرہ مین بھائی بیٹھے ہیں, ان پہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس پروجیکٹ میں ٹائم کنزیوم کم, اس کے اندر ایفرٹ کم, آئیڈیاز زیادہ آئیں گے. وہ کہیں گے اس کو یوں کر لو, بہتر, اور کوالٹی بھی اچھی ہوگی. ایک دوسرے کے کام کو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ صحیح کر رہا ہے. تو بات کہنے کا یہ کہ یہ تو اس میں 2 رائے ہے ہی نہیں کہ یونٹس تو بننے اس لیے چاہیے کہ بہت ہم نے 78 سال اس چیز کو ہم نے بھگت لیا نا, کوئی رزلٹ ہے تو بتا دیں. لیٹس ٹرائی, ہم چلتے ہیں آگے. نہیں ہوگا تو امینڈمنٹ کر کے واپس اپنے اسٹیٹس کو پہ آ جائیں. آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں نا, آپ صوبے نہ بنائیں. لوگ کہتے ہیں دیکھیں صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو, اب جی بی جو ہے وہ صوبہ بھی ہے, وہ بیسکلی آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک فیڈرل منسٹر بٹھایا ہوا ہے کہ نہیں ہے. جو آپ کا کشمیر ہے, آنیسٹلی آپ اس کو کہتے ہیں ریاست ہے, بیسکلی آپ کا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے نا, ایک انتظامی, آپ ایک ارینجمنٹ کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں, اس کے اوپر ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے نا. اس طریقے سے آپ بھلے آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں تاکہ وہاں پر آپ, ایک تو آپ کو جو اس علاقے کا فنڈ ہے وہ صحیح طریقے سے وہاں چلا جائے. این ایف سی ایوارڈ میں مثال کے طور پہ لاہور, لوگ کہتے ہیں لاہور کو زیادہ شیئر مل رہا ہے, قصور نگلیکٹ ہو رہا ہے, مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو آپ کے لیا جو ہے نگلیکٹ ہو رہا ہے, راجن پور نگلیکٹ ہو رہا ہے. تو اگر یونٹس بنیں گے تو وہ جو ڈویژن بنے گا یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے گا جس کے اندر سٹیز ہیں, تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا نا. وہ جو ایک تاثر عام طور پہ یہ ہے کہ شاید نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, شاید اس طریقے سے نہیں خیال رکھا جاتا جیسے کہ لاہور کا رکھا جاتا ہے یا جیسے کہ بڑے شہروں کا رکھا جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے وہ جگہیں بھی جو نگلیکٹ ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ دور دراز علاقے, وہاں پر بھی آپ کو دیکھیں نا ڈیولپمنٹ نظر آئے گی اور بہتری نظر آئے گی. ایک کم علاقہ ہے, ایک سی ایم اگر آپ بناتے ہیں
تو وہ سی ایم کے پاس جو ہے ایک ڈویژن، جو ابھی ہم ڈویژن کی بات کریں بیسکلی تو یہ صوبہ، تو اس کے اندر 3 4 5 شہر ہیں، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکتا. ایک دن وہ ایک شہر میں جا کے بیٹھے، دوسرے دن دوسرے شہر میں بیٹھے، دیکھیں اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے، پھر اس کو جو فنڈ مل رہا ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ اس کو لگا سکتا ہے. کوئی پورے صوبے کا فنڈ کسی 1 2 شہر پہ نہیں لگے گا، اس صوبے کا. دیکھیں نا، اس میں مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کوئی بری چیز نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی سجیشن ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، اسٹیٹس کو کی جو جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس چیز کو اس لیے نہیں مانتی کہ ان کو کھڑپینچی بھی سیاسی نقصان، ایک اچھے لفظ میں آپ کہیں سیاسی نقصان، ویسے تو بہت سارے اور الفاظ بھی ہیں پارلیمانی زبان میں سیاسی نقصان، تو وہ سیاسی نقصان افورڈ نہیں کر سکتے. ایاز صاحب اس کے اوپر تو اب کیونکہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے نقوی صاحب کے بیان کے بعد، تو جیسے ہم نے آج آپ کو دے دی خبر، تو کل بھی اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ایک اور انٹرسٹنگ خبر ہم نے اپنے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جیل میں وہ قید کس طریقے سے کاٹ رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے ایک رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کیس کی سماعت بھی ہونے والی ہے، جسٹس خادم سمرو صاحب سماعت کریں گے. نہیں، یہ ہے بیسیکلی جو ان کو قید تنہائی میں رکھنے کے حوالے سے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. اچھا، اس رپورٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کہ انہیں قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، اور جو قانون کے مطابق بطور سابق وزیر اعظم اور ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے ان کو کچھ جو ہے وہ یعنی ہیں عام قیدیوں سے، یعنی کہ وہ تھوڑا سا بہتر ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عام قیدیوں کو لیکن ان کی جو رہائش کا حصہ ہے عمران خان صاحب کا، وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے. ان کے پاس 7 سیل پر مشتمل ایک پورا کمپاؤنڈ ہے جہاں پر وہ آزادانہ چل پھر سکتے ہیں. صرف رات کے کچھ مخصوص اوقات میں وہ اپنے سیل تک رہتے ہیں، اور عملہ بھی جو جیل کا ہے اور افسران وہ بھی وقتاً فوقتاً ضروریات کے حوالے سے ان سے رابطے میں رہتا ہے. اچھا، جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جیل میں معمول کے مطابق ان سے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے وہ ملاقات کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر خصوصی ملاقات بھی کرتا ہے. اور جیل کے ڈاکٹرز روزانہ 3 مرتبہ ان کا معائنہ کرتے ہیں، اور کھانے کی بھی جانچ کی جاتی ہے. باقی وہ بی پی، ہارٹ بیٹ، یہ چیزیں بھی چیک اپ ہوتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیل مینول کے مطابق روزانہ 3 مرتبہ ایک کل وقتی سزا یافتہ یعنی مشقتی سادہ زبان میں وہ ان کو ملا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو تازہ ہوا، واک کی اور ورزش کی سہولت بھی اسی کمپاؤنڈ کے اندر مہیا کی گئی ہے. اور وہ وہاں پہ شام تک جب لاک ہوتی ہیں چیزیں، اس وقت تک وہ آزادانہ اس کمپاؤنڈ میں، مغرب کے بعد پھر بند ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد وہ جیل مینول اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا، اس رپورٹ میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں ایک کیس چلا تھا اسی حوالے سے، اور اس میں سلمان صفدر ایز اے فرینڈ آف کورٹ اڈیالہ جیل گئے تھے. اس کا بھی ذکر ہے کہ بطور فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر نے 10 فروری 2026 کو ان کے سیل کا معائنہ بھی کیا تھا، اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا، اور رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی. اور اس میں بھی کہا گیا کہ جی یہ جو رہائشی حالات مناسب اور اطمینان بخش ہیں، اور قید تنہائی کا معمولی سا عنصر بھی موجود نہیں ہے. قید تنہائی سے مراد یہ ہے کہ ان کی لوگوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، یعنی وہ پبلک میں نہیں. جو ایک عام جو جس چیز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ انہیں کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا، یعنی وہ بالکل ہی آئسولیٹڈ ہیں، وہ الگ. آپ کو بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس تو ہیں نا. اگر وہ ان کو آپ مجھے بتا دیں، چلیں میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو کیا آپ کہیں گے یا کوئی بھی کہے کہ خان صاحب کو آپ باقی قیدیوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. یا خان صاحب کو کیا ایکسیس لوگوں کو دی جائے کہ وہ جا کے ان سے ملنا شروع کر دے؟ مطلب نہیں، پاسبل نہیں ہے یہ. خدا نہ خاصا ان کو کوئی نقصان پہنچا دے. کچھ بھی دیکھیں، قیدی کوئی ٹیررسٹ قیدیوں کے وہ بھی تو سارے کرمنل لوگ ہیں. چلے اس میں کوئی سفید پوش، سفید وائٹ کالر الگ ہوں گے، چیک ڈسآنر ہو گئے، لیکن بیسکلی تو 80% تو وہ لوگ ہیں جو قتل میں، ڈکیتیوں میں، رازداریوں میں. تو خان صاحب کو کیا ان کی متھے لگا دیں کہ آؤ جی ادھر بیٹھ جاؤ تو ان سے ملاقاتیں بھی کرو؟ بھائی بہت لوگ رکھتے ہیں، پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں مینیج ہوتی ہیں. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے میں کس چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ خان صاحب کو وہ کیوں نہیں ملنے دیتے لوگوں سے، یعنی اس کا مجھے نہیں پتا کہ آرڈر کیا ہے. بٹ میں ایز اے لے میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سیکیورٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ایک نیشنل لیڈر ہیں، فارن پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک ایسڈ ہیں اس دنیا کا. یہ کیا نواز شریف صاحب نے نہیں کاٹی، زرداری صاحب نے نہیں کاٹی، آج صدر بنے ہوئے ایک جو پارٹی کے ہیڈ ہیں. تو ہو سکتا ہے کل خان صاحب 2 سال بعد بیٹھ کے پھر پرائم منسٹر بن جائیں. یو نیور نو. اب پاکستان کی پالیٹکس میں ہم نے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، ایک بار نہیں دیکھا، بار بار کہتے ہیں جیل جو ہے وہ اکیڈمی ہے سیاسیات. میں نے سیاسی جلسوں میں دیکھا ہے کہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ جیل جو ہے یہ ہماری اکیڈمی ہے. پرسوں حمزہ شہباز صاحب
کوئی انٹرویو دے رہے تھے, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ 93 میں جیل گیا, جب میں بچہ تھا مجھے اٹھا کے لے گئے, مجھے جیل میں رکھا, 6 مہینے میں جیل میں رہا, مجھے کسی نے پوچھا نہیں. تو وہ بڑے فخریہ, بلکہ خان صاحب بھی اپنے اس میں کہتے ہیں مجھے جیل بھیجا جماعت اسلامی والا پھٹا جو ہوا تھا لاہور میں. تو جیل میں سیاسی لوگ, بلکہ مشرف دور میں بھی خان صاحب نے تھوڑی سی جیل ہاں, کاٹی تو وہ تھی. جو نا جیل کو یہ لوگ بڑا اچھا سمجھتے ہیں, سیاسی لوگ کو برا نہیں سمجھتے. لیکن اگر قید تنہائی ہے تو قید تنہائی سے میں اس چیز کو اخذ کرتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو وہ کیوں نہیں ملنے دیتے, کیا وجہ ہے مجھے اس کا نہیں پتا, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو آپ ان لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے, لیکن ملاقاتوں کا سلسلہ, ڈاکٹرز تک رسائی, یہ تو ملنا چاہیے نا, یہ تو کوئی بھی بندہ اس کو ان کی فیملی کو ملنا چاہیے. وہ مجھے نہیں پتا حکومت کی کیا پالیسی ہے, وہ حکومت کیوں نہیں ملنے دیتی, ان کو کوئی ڈر خوف ہے. بٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اپنی فیملی سے ان کی ملاقات ہفتے میں فنڈامنٹل رائٹس ہے, ان کی اچھی خوراک, ان کی اچھی صحت, ان کو ایز اے فارمر پرائم منسٹر جو فیسلٹیز دی جانی چاہیے بک جیل مینول کے اندر ان کو ملنی چاہیے, اور ان کے ساتھ وہی انصاف ہونا چاہیے جو عام قیدی کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اور یہ کوئی بھی شخص ہو تو اس کو قانون کے مطابق جو بھی قانون نے اس کے لیے اس طرح کے لیٹس سے کہ جیل میں جو بھی ان کو سہولیات ہیں جو دی جا سکتی ہیں قواعد کے مطابق, وہ ملنی چاہیے. یہ تھا آج کا کیپٹل ٹائمز. امید کرتے ہیں کہ آپ کو شو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. مجھے اور ایاز اکبر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.